بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹتے ہیں ان کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ نہر منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی، دیر تک کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو لونگ والا پانی پی لیجئے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کیا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہر منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہونے لگے تو آپ پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا پی لیا کریں۔ اس سے آپ کو پیشاب کی تنگی بھی دور ہوگی اور آپ کو مثانے کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا اور گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہوتی ہے اور ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ روزانہ ادرک کھانے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ آپ کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوتا۔ چاہے تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں، سرکے سے بھی اچار خراب نہیں ہوتا۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے اور آپ اسے اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بال بھی لمبے ہوں گے اور اسے پینے سے قبض کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ آم کا استعمال قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا اور وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لیں، جاؤ وزن بڑھنا رک جائے گا۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ پانی میں تخم لنگڑ ڈال کر
کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جائیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہوتا ہے۔ گھر میں پالتو جانور پالنے سے دماغ کی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ اگر آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو کھا جاؤ، اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور جو لوگ کمزور ہیں تو وہ اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ خالی پیٹ نہانے سے سارا دن فریش گزرتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے سخاوت کی نشانی ہے۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ایک سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کو اپنے سر کے پاس پانی کا گلاس رکھ کر سونے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔
کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانت میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 100% کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے کھانسی نہیں ہوگی۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی اسے ختم ہو جائے گی۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں۔ کیلا بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب میں مفید ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ جوڑوں، کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویسلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی جاؤ، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ بالوں کو باندھ کر رکھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بالائی لگا کر سو جاؤ، صبح ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے کے 3 فائدے ہیں۔
معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی میں 6 چمچ سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہر منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف شامل کر کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ شہد کو صبح نہر منہ گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ خون کی روانی ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ 1 چٹکی کالا نمک نہر منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کی نظر کمزور ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہر منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں ہوتیں۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہر منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیموں پانی میں ڈبو کر نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیا کرو